السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسٹیٹ لائف اور دیگر کمپنیوں کے ساتھ وابستہ انشورنس کے پروفیشنلز اور خاص کر پاکستانی عوام جو کسی نہ کسی سطح پر انشورنس کے لیے، انشورنس کا علم حاصل کرنے کے لیے یا انشورنس لینے میں ابھی تک ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، اور خاص کر وہ افراد جو انشورنس کے پیشے میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی موزوں پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ افراد جو انشورنس میں آئے اور بہت جلد یہاں سے چلے گئے، وہ افراد جو انشورنس میں کام کر رہے ہیں لیکن کام ویسا نہیں کر رہے جیسا کہ کام کرنا چاہیے، وہ معزز میرے کولیگز جو پیداوار کی کمی کا شکار ہیں اور مینجمنٹ سے شکوہ کناں ہیں، اور میرے وہ دوست جو جونیئر لیول پر موجود ہیں، پروموشن چاہتے ہیں، وہ تمام میرا مخاطب ہیں۔ میں آج ایک نئے سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج سے یہ میری کوشش ہے، اس کوشش کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ سب سے پہلے وجہ، پاکستان میں دیکھیں تو لائف انشورنس انتہائی اس کی لو پینیٹریشن ہے۔ پاکستان میں جو لوگ انشورنس لے رہے ہیں وہ تعلق کی بیس پر لے رہے ہیں، اور جو افراد انشورنس میں کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا ان کے پاس پیپر ہوتا ہے، بس پیپر دکھایا یہ انشورنس لے لیں، اور افراد انشورنس لے لیتے ہیں۔ اس سے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے اگر تھوڑا بہت انسینٹو مل جاتا ہے اور وہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے گھر میں وہ پالیسی فائل جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پالیسی ہوگی اور میری تمام تر ضرورتوں کو یہ پورا کر لے گی۔ لیکن جب وہ پالیسی کسی سرٹن ایج پہ پہنچتی ہے، میچورٹی پہ پہنچتی ہے، جب اسے پیسے واپس ملتے ہیں تو وہ کسی کام نہیں آتے۔ دوسرا، اگر ناگہانی صورتحال میں پالیسی ہولڈر کی وفات ہو جائے تو جب انہیں کلیم ملتا ہے تو وہ کلیم بھی اس بیوہ کا کوئی خاص مداوع نہیں کر سکتا، نہ یتیم کی پرورش میں وہ کام آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری جو کمی ہے، یہ سب جو خرابی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خرابی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے پاکستان میں، وہ ہمارے پاس انشورنس کے منظم پیشہ ور افراد موجود ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر جتنی بھی بھرتی کی جاتی ہے وہ کسی کے پاس اگر کسی نے جاتا ہے کہ آپ اس میں کام کریں، پھر جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس نے زندگی بھر انشورنس کو بطور پیشہ سمجھے نہیں ہوتا، اور جب وہ اس پیشے میں قدم رکھتا ہے یہ اس کے لیے نیا ہوتا ہے، اس کی تعلیم اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جب وہ لوگوں کے سوالات کا ایک انبار دیکھتا ہے تو وہ بہت جلد اس پیشے کو چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں زیادہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جو کولیگز ہیں انشورنس میں جو سینئر لیول پر موجود ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ جب ہم ایک نمائندے کو اس انشورنس سیکٹر میں لے کے آتے ہیں بطور پیشہ ور انشورنس پروفیشنل بنانے کے لیے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ایلینز کی طرح ہوتا ہے، ایک خلائی مخلوق کی طرح کسی ایک بے آباد سیارے پہ لینڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی فیز ہوتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس کوئی نالج ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اسی مانند جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ کر بھٹکتا رہتا ہے، چند ہفتے ہچکولے کھاتا ہے، اور پھر وہ ایک شاندار ٹیلنٹ برین ڈرین کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر میں کہوں کہ ایک پوری ہماری جو چین ہے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ جونیئر کو ٹرین نہیں کر سکتے۔ جو نیا لانے والا بندہ اسے یہ کہتے جائیں آپ پالیسی کریں، اور وہ بھی جاتا ہے اور پالیسی اگلے کہتے ہیں آپ پالیسی کر لیں، آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کیا پالیسی، تو وہ بس پالیسی آپ کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر پھر بھی لوگ انشورنس کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر صرف اسٹیٹ لائف کو دیکھیں تو اپنے گراف اپنی انکریز پر موجود ہے، لیکن ہم جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو انشورنس کی پینیٹریشن انتہائی لو لیول پر موجود ہے۔ ابھی تک صرف ہمارے پاس 60 سے 70 لاکھ لوگوں نے انشورنس پالیسی لی ہے، تو بہت سارے افراد، ابھی 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ انشوریبل ہیں لیکن وہ انشورنس نہیں لے پا رہے۔ اس میں اب میں نے جو چیزیں نوٹ کی تھیں، ٹریننگ کی کمی، تو اس میں تو اپنے لیول پر کوشش کرتا رہا ہوں۔ گزشتہ 3-4 سال سے میں نے اب جو ٹریننگ کورسز کروائے ہیں وہ سارے ریکارڈ تھے۔
اب میں نے ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ جو ریکارڈ کورسز ہیں وہ میں یہاں اپنے اس چینل پر میں پیش کروں آپ کے سامنے. اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک، جو یہ میرا نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے پاکستان سے انشورنس میں کام کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم کہاں سے سیکھیں. لیٹ سپوز کہ میں نے ایک ہم نے بک لکھنا شروع کی تھی. اس بک میں یہ ابھی آپ کے پاس مارکیٹ میں یہ شاید آپ کو یہ ملتے ہوں. اس میں یہ بک لکھنا شروع کہ لائف انشورنس کیا ہے، اور یہی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ اسے لائف انشورنس کیوں کہا جاتا ہے، تو کوئی آپ کو اس کے جواب نہیں دے پائے گا. رسک مینجمنٹ کیا ہے، اور اس کا بھی آپ کے کوئی بندہ جواب نہیں پائے. اس کے قرآنی حوالے کیا ہیں، رسک مینجمنٹ کب اور کہاں کی گئی، انشورنس کب کب زندگی کے کن کن مرحلوں پر آپ کے ساتھ دیتی ہے، یہ تمام ریٹائرمنٹ فنڈ پہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے ایک بک بنانے کی. لیکن یہ ہے میری جو لائی ہوئی ٹیم ہے ان کے لیے تو تھی. لیکن آج سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بطور صدقہ جاریہ ایک کھلے لیول پر یہ تقسیم کیے جائے. میرے جو کورسز میرے پاس ریکارڈ ہیں، وہ جو کلاس کے کورسز ہیں میں ان کو ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. موضوع وائز انہیں میں تقسیم کرتا ہوں، ہر ٹاپک کا احاطہ کیا جائے گا اور آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. اس میں جو ناظرین ہیں جو لائف انشورنس پالیسی لینا چاہتے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ لازمی غور سے میرے ان کورسز کو دیکھیں، تاکہ جب آپ کے پاس کوئی نمائندہ آئے تو آپ اسے بٹھائیں، کہیں کہ بیٹا بھائی آپ یہ کم از کم ہمیں سمجھائیں ہماری مستقبل کی ضرورت کیا ہے. اگر ہماری ضرورتوں کو یہ پلان ہمارے پورا کرتا ہے تو پھر تو لازمی آپ ہمیں یہ پالیسی ایڈوائز کریں. اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انشورنس پالیسی ایڈوکیٹ ہونی چاہیے، کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنی آپ کی انکم ہے، کیا اس کا احاطہ کر رہی ہے. انشاءاللہ العزیز میں اس کے فارمولے بھی اپنی جو کلاس ہے اس میں پیش کروں گا. اور اس میں یہ بھی ایک اور بھی ٹاپک کا احاطہ ہوگا کہ ہمارے بہت سارے افراد جو ہے جو انشورنس پالیسی نہیں لیتے، وہ اسے ہمارے مذہب اسلام سے متصادم سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ دلائل اور قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا، اور یہ بڑی خوشی ہوگی کہ اسے دیکھ کر لوگ انشورنس پالیسی کی طرف راغب ہوں گے اور کھلے دل کے ساتھ پالیسی بھی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم میرے ان ساتھیوں کا، میرے ان بچوں کا جو ابھی جوان ہیں اور وہ انشورنس سیٹ اپ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ کھلے دل کے ساتھ آئیں. انشورنس سیکٹر بہت بڑا ہے پاکستان میں، سب سے بڑا ویکیوم اس میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ 12 کروڑ کی خالی مارکیٹ جہاں موجود ہو تو آپ کو اس مارکیٹ کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. تو میرے پاس جو میں ٹریننگ کراتا رہتا ہوں، میں نے تو اپنے پاس 2018-19 میں ایک 22 سوالوں کا ایک کویشنر تیار کیا تھا. اس میں پھر بعد میں اضافہ ہوتا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ میں ان کو اپنے جو کلاس تھی، اپنے جو کورس تھے اس میں احاطہ کرتا رہا ہوں. اب انشاءاللہ العزیز اسی آج کے دن سے ہی یہ میری پہلی اس کے کورس کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اب کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ تمام ہمارے پاس جو ریٹ بک ہے اس کا میں تمام پلانز جو ہیں اسٹیٹ لائف کے، اب آپ کے پاس جو ساتھی آتا ہوگا اس نے ایک خاص اٹھایا ہوگا کہ یہ جی انشورنس کا پلان ہے، آپ یہ پالیسی لے لیں، وہ آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہے، آپ اس کو فارم سینڈ کریں. پھر بھی اگر اتنی بھی ہے کہ لوگ بغیر نالج لیے، بغیر اس کی تحقیق کیے بھی اگر لوگ پالیسی لے رہے ہیں، تو میں ان جوانوں سے اور اپنے مینیجر سے کہوں گا کہ اگر آپ ٹرینڈ ہو کر اپنی فورس کو اور باقاعدہ طور پر ایکوپ کر کے اگر آپ لوگوں کے پاس بھیجیں گے تو کل کوئی بیوہ، کوئی یتیم یا کوئی مچوٹی لینے والا بندہ جو اپنی بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو وہ پریشان نہیں ہوگا. یہ آپ کی جو ہے سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیشے کے اس کے بعد تمام تر جزیات ہوں، اس طرح ہم اپنے پیشے کے ڈاکٹر ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح جب ہم اپنے پالیسی ہولڈر یا کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں مکمل جو ہے اس کے حوالے سے ایک احاطہ کریں. بھاگنے دوڑنے کی بات نہ کریں کہ ہمیں 12-15 ہزار یا 20 ہزار کا پریمیم مل گیا، جائیں جمع کریں ہمارا تو مہینہ گزر جائے گا. نہیں، ہماری اس پالیسی کے پیچھے ایک خاندان کا مستقبل ہوتا ہے، آنے والی نسل کا مستقبل ہوتا ہے. ایک بچہ پڑھ گیا اس پالیسی کے عوض تو ایک نسل سنور جاتی ہے. تو آپ اس طرح اس کو دیکھا کریں. اور میرے جو مینیجر ساتھی ہیں وہ جو یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ٹیلنٹ آپ لے کے آتے ہیں وہ ٹیلنٹ بہت جلدی بھاگ جاتا ہے، تو اس ٹیلنٹ کو آپ ریٹین کریں انشورنس کی تعلیم دے کر. میرے یہ کورسز ان کو دکھائیں
تاکہ وہ یہ جو کویشنر ہیں واٹ از انشورنس، کانسیپٹ انشورنس کا کیا ہے، رسک کیا ہوتا ہے، رسک ڈٹرمائن کیسے ہوتا ہے، رسک ایویلویٹ کیسے ہوتا ہے، اور انشوریبل انٹرسٹ کیا ہے، یہ آپ ناظرین آپ نے یہ سمجھنا ہے واٹ از انشوریبل انٹرسٹ. اور جب آپ انشوریبل انٹرسٹ سمجھ کر آپ نے پالیسی لی تو انشاءاللہ آپ اس کے پھر ٹائپ آف انشورنس کیا ہے، انڈر رائٹنگ ہوتی کیا ہے، لائف فنڈ کیا ہوتا ہے، کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، پریمیم کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، لائف ٹیبل کیا ہے، انشورنس پاکستان میں کیسے ہوئی، کب آئی، اسٹیٹ لائف کب بنی، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیز کیا ہے، پلانز کیا ہیں اور پالیسی کیا ہے، رائڈرز کیا ہوتے ہیں، اسی طرح ابھی کرنٹلی کتنے پلانز ہیں، ہاؤ مینی رائڈرز، اور اس پر نان فور فیچر آپشن کتنے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ این ڈی اسکیم بیماروں کے لیے کیا پالیسی ہوتی ہے، سرنڈر ویلیو کیا ہوتی ہے، لانگ ٹرم پالیسی لینے کے کیا فوائد ہیں، یہ ایڈوکیٹ پالیسی ہوتی کیا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے طلباء یا نئے جو ساتھی جوائن کر رہے ہیں اس پیشے کو، جو پڑھ چکے ہیں، آپ اسٹیٹ لائف میں آئیں. اسٹیٹ لائف گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس میں آپ نے ترقی کے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، اور جہاں بہت سارے سیکٹر سکڑ رہے ہیں لیکن اسٹیٹ لائف یا انشورنس سیکٹر پھیل رہا ہے، تو انشورنس سیکٹر میں بہت جان ہے. آپ آئیں، کام کریں اس میں انشاءاللہ العزیز. کوشش ہوگی کہ میرے جو یہ کورس کمپلیٹ ہے آپ کا احاطہ کر سکے. یہ میرے 3-4 مختلف سیشن ہیں انشاءاللہ العزیز. میکسیمم ویڈیو آپ کے پاس آئیں گی تو آپ ایک ٹریننگ لے سکیں گے. ساتھیوں کسی سطح پر بھی جس طرح گورنمنٹ سیکٹر میں نہ تو گورنمنٹ تعلیم کے سیکٹر میں مکمل عوام کی خدمت کر سکتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آتا ہے، اسی طرح انشورنس ٹریننگ میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ محکمہ جاتی ٹریننگ جو ہوتا ہے، محکمہ جاتی ٹریننگ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے اور وہ اس کی ایک خاص پریکٹس ہوتی ہے. ہمیں سب کو جنہوں نے انشورنس کو فیلڈ میں پریکٹس کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کریں اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کریں. بہت سارا نیا ٹیلنٹ جو ہے آتا ہے انشورنس سیکٹر میں، بیچارہ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نہ یہ پہلی جماعت سے لے کر اس نے اپنی لیول تک. یہ میں ایک بتا دوں کہ ابھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ایک فتویٰ کی تلاش کر رہا تھا کہ کیا انشورنس جائز ہے یا ناجائز. آپ دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر نہیں سمجھ رہا تو کیا کتنی بڑی ہمارے لیے تمظریفی ہے کہ ہم کیوں نہ مارکیٹ میں اس لیول پر کام کریں. اور یہ جو میں ابھی کورس آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ العزیز، اس کو دیکھنے کے بعد عوام بھی اور ناظرین بھی سمجھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو میری فیلڈ ہے جو انشورنس پروفیشنل ہیں انشاءاللہ انہیں بھی اس کیریئر میں مقام بنانے کا، کام کرنے کا ان کے پاس جو ہے ہنر آ جائے گا، تاکہ وہ اپنے ناظرین کا ان کے سوالوں کا جواب تشفی دے سکیں اور ان کو وہ پالیسی دیں جو ان کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ پالیسی ان کے گھر میں کام آ سکے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے آنے والے تمام جو ٹاپکس ہیں اس کورس کے حوالے سے وہ آپ سب بغور دیکھیں گے. میری کوشش ہوگی کہ آپ اس کے اوپر سوال قائم کریں، کوئی تشنگی رہ جائے تاکہ اس کو میں اگلے پھر ویڈیو کسی میں دور کر سکوں. آپ سب کا چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز بہت جلد میرے جو کورس کی ویڈیو ہیں آپ تک آنا شروع ہو جائے گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.